اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ماہ ذی الحجہ کے اعمال بتانے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بزرگ تر مہینہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ماہ ذی الحجہ ایک عظیم اور بزرگ تر مہینہ ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تو اکثر صحابہ و تابعین عبادت میں خاص اہتمام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں اس کے پہلے 10 دنوں کو ایام معلومات کہا گیا، اور یہ بڑی فضیلت اور برکت والے ایام ہیں۔ جہاں تک نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ کسی بھی دن کی نیکی و عبادت خدا کے ہاں اس نیکی و عبادت سے محبوب تر نہیں جو ان 10 دنوں میں کی جائے۔ اور ان 10 دنوں کے چند ایک اعمال ہیں، اور ان اعمال میں سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے پہلے 9 دن کا روزہ، یعنی پہلے 9 دن آپ روزے رکھیں۔ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں گے تو ہوگا کیا؟ علماء نے لکھا کہ جو یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتا ہے تو وہ ایسا جیسے اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے ہو، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور دوسرا جو اس کا عمل ہے وہ ہے ان 10 دنوں میں مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور یہ آیت پڑھے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ آیت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے جو ہے ان دونوں رکعتوں میں، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، اور یہ آیت جو سکرین پہ آپ کو نظر آئی یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو ہوگا کیا؟ جب یہ آپ عمل کریں گے تو علماء نے لکھا تو اس بندے کو کیا اجر ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس کو حجاج کعبہ کے ثواب میں شریک مانا جائے گا۔ وہ ایسے سمجھے کہ میں بھی کعبہ میں موجود ہوں اور حاجیوں کے ساتھ حج کر رہا ہوں، یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس بندے کے لیے جو یہ عمل کرتا ہے۔ تیسرا عمل اس کا یہ ہے کہ پہلے دن سے عرفہ کے دن تک نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے ایک دعا پڑھنی ہے، جو دعا آپ کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے جو لکھی ہے دعاؤں کی کتاب، اس میں آپ کو مل جائے گی، اور یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ یہ دعا جو ہے میں 1-2 جملے اس کے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہاں ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی، چونکہ طویل ہے اس لیے میں جو ہے نا ساری نہیں پڑھ رہا۔ دعا ہے کچھ اس طرح سے: اللہم هذه الایام التي فضلتها على الايام وشرفتها قد بلغتنیها بمنك ورحمتك وانزل علينا من برکاتك۔ اس طرح سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، تھوڑی طولانی دعا ہے، یہ آپ دعا جو ہے وہ لازمی پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ جو اگلا عمل ہے وہ 5 دعائیں ہیں، پڑھنے کا بڑا حکم ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور ہدیہ لائے تاکہ حضرت ان 10 دنوں میں پڑھیں۔ وہ 5 دعائیں بھی سکرین پہ چل رہی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی پہلی دعا میں جو ہے نا گزارش کر دیتا ہوں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسے یہ 5 دعائیں ہیں، یہ 5 دعائیں آپ پڑھیں گے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جو 5 دعائیں ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دعاؤں میں سے ہر ایک کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب کا ذکر کیا ہے۔ علامہ میسی کے فرمان کے مطابق یہ بعید نہیں کہ اگر کوئی شخص ان 5 دعاؤں کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھے تو بھی روایت پر عمل ہو جائے گا، لیکن اگر ہر دعا کو 100 مرتبہ پڑھے تو فرماتے ہیں بہتر ہے۔ اور اس سے اگلا عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر روز یہ تعلیلات پڑھنی ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہیں، جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ علماء نے ان پر ثواب کثیر کا ذکر کیا ہے، ان کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں تو خوب ہے۔ وہ تعلیلات آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ، وہ تعلیلات کچھ اس طرح سے ہیں: لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور، لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، لا الہ الا اللہ ورحمتہ خیر مما یجمعون، لا الہ الا اللہ عدد الشوک والشجر، لا الہ الا اللہ عدد الشعر والوبر، لا الہ الا اللہ عدد الحجر والمدر، لا الہ الا اللہ عدد لمح العیون، لا الہ الا اللہ فی اللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، لا الہ الا اللہ عدد الریاح فی البرار والصخور، لا الہ الا اللہ من اليوم الى یوم ينفخ
سور۔ یہ چند تعلیلات ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں، یہ پڑھیں گے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔